بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات بھیجی محمد وعلی محمد فیضان محترم، آج سلسلہ کلام کی یہ دوسری مجلس ہے۔ کل ہم نے آپ کو اس سامنے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ اس آیت کی ذیل میں کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ پروردگار عالم اس آیت کے اندر انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں قیام کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون۔ ان تین چیزوں پر عمل کرنے کے بعد، ان تین چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کے بعد پروردگار کہہ رہے ہیں لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کے یہ تین راز بتائے، یہ تین رموز ہیں۔ اگر انسان فلاح پانا چاہتا ہے، انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو پہلے تقوی اختیار کرے، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرے اور رائے خدا میں جہاد کرے۔ پروردگار کہہ رہے ہیں ان تین چیزوں پہ عمل کرو گے، ان تین چیزوں سے گزرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے تقوی کے بارے میں گفتگو کی تھی اور آپ کے سامنے کچھ مطالب بیان کیے تھے۔ پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کے لیے جس چیز کو بنیاد قرار دیا، جس کو اساس قرار دیا، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کے بغیر انسان نجات نہیں پا سکتا، تقوی کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ تقوی بنیادی چیز ہے، اساسی چیز ہے۔ اس کے بغیر انسان یہ سوچ لے کہ بغیر تقوی کے بغیر متقی انسان نہ ہو اور وہ نجات پا جائے، کامیاب ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا امام المتقین ہو، ہم جس کے ماننے والے ہیں اس کا امام ہی امام المتقین ہے۔ اگر اس کی زندگی کا انسان مطالعہ کرے، اگر علی ابن ابی طالب کی زندگی کو دیکھے تو انسان حیران رہ جائے کہ کائنات میں علی ابن ابی طالب جیسا کوئی متقی انسان ہے ہی نہیں۔ یعنی کائنات میں روح زمین پر اگر آپ نظر دوڑائیں، روح زمین پر اگر آپ غور کریں، پورے پیغمبر کے بعد اگر روح زمین پر کوئی شخص ہے تو امیر المومنین ہے علی ابن ابی طالب، جس سے کہا جاتا ہے امام المتقین، متقیوں کا پیشوا، متقین کا امام۔ تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ علی کا چاہنے والا جب علی امام المتقین ہے تو اب علی کا چاہنے والا بھی وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تقوی اساس، پروردگار کا تقوی بنیادی چیز ہے۔ اور اب یہ بات نکلی آئی ہے امیر المومنین کے حوالے سے، تو ایک جملہ کہتا آپ کے سامنے چلے جاؤں۔ جب اصحاب پیغمبر بیٹھے تھے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحثت کر رہے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس اتنا مال، فلاں صحابی کے پاس اتنا، یہ دنیا کا یہ، دنیا کا یہ، دنیا کا وہ، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو انہی میں سے ایک شخص تھا، اس نے بیٹھ کر کہا کہ میں دنیا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو مال میں سب سے زیادہ کم اور غریب ہے،
لیکن تقوی و پرہیزگاری میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو سارے اصحاب حیران رہ گئے، سب پر پریشان ہو گئے، کہنے لگے وہ کون شخص ہے کہ جو مال میں سب سے زیادہ کم ہو اور پرہیزگاری میں، خیر میں، تقوی میں سب سے زیادہ ہو؟ تو کہا کہ میں جانتا ہوں وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں جانتا ہوں وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جیسے علی ابن ابی طالب کا نام سنا تو بعض لوگوں کے منہ لٹک گئے، بعض لوگوں کے منہ لٹک گئے۔ اور پھر اس کے بعد ابو درداد کہتا ہے خدا کی قسم میں نے خود علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابو درداد کہتا ہے، ابو درداد سے روایت کرتا ہے میں نے خود علی کو دیکھا کہ ایک دن میں بنو نجار کے لخستان کی طرف نکل گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ درخت کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی بلک بلک کر رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا کہ اس کی آواز اتنی دردناک تھی کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں سننے لگا، وہ خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا، پروردگار تو کتنا عظیم ہے، کہ دعا کرنے والا دعا کر رہا تھا تو کتنا عظیم ہے کہ میرے اتنے بے تحاشا گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تو نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یعنی کثرت گناہ کے بعد بھی تو نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں، میری کتنی کوتاہیوں کے بعد بھی تو نے میرے پردے کو چاک نہیں کیا، تو نے میرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھا۔ اے پروردگار تو کتنا عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں پروردگار جب میں تیری عظمت کا مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے اپنے گناہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ کہتا ہے ابو درداد کہتا ہے مناجات کرنے والا مناجات کر رہا تھا، جب میں تیری عظمت کو دیکھتا ہوں تو اپنے گناہوں کو معمولی تصور کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے، لیکن جب میں تیرے عذاب کو دیکھتا ہوں تو پروردگار میں لرز اٹھتا ہوں۔ اور گریہ کرتے کرتے ابو درداد کہتا ہے کہ وہ شخص بے ساختہ زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، بے حال ہو گیا۔ کہ میں انتظار کرتا رہا کہ تھوڑی دیر بعد دیکھا میں نے پھر تھوڑا سا ہوش آیا، پھر اس نے مناجات شروع کی اور مناجات کرتے ہوئے کہتا ہے پروردگار اس دن میرا کیا حال ہوگا کہ جب مجھے فرشتے گھسیٹ کر تیری بارگاہ میں لے کر جائیں گے، اس دن میرا مواخذہ ہوگا، اس دن میرا حساب کتاب ہوگا اور وہ آگ ہوگی جو مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ ابھی یہ دعا کرتے کرتے ایک فریاد بلند ہوئی اور پھر دعا کرنے والا بے ساختہ گر گیا، اور یہ جیسے گرا ابو درداد کہتا میں گھبرا گیا، گھبرا کے اب جو میں نے نزدیک جا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا دعا مانگنے والا، وہ میرا امام علی ابن ابی طالب تھا جو رو رہا تھا، جو گریہ کر رہا تھا۔ کہا میں نے علی کے نفس پہ ہاتھ رکھا، میں گھبرا گیا، میں پریشان ہوا کہ علی کے نفس کام نہیں کر رہی، کہ میں دوڑا آواز دیتا در سیدہ پر زہرا قیامت ہو گئی، زہرا قیامت ہو گئی، زہرا قیامت ہو گئی۔ کہ در سیدہ پر پہنچا، پوچھتے دروازہ تھے، زہرا نے کہا ابو درداد کیا ہو گیا؟ تو ابو درداد کہتا میں نے رو کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زہرا میں نے دیکھا علی پوری رات خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، اور مناجات کرتے کرے علی بے ساختہ زمین پر گرے، اور مجھے ڈر ہے کہ علی کی روح نکل گئی ہے، علی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو زہرا ابو درداد کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے ابو درداد تو نے آج علی کو اس حالت میں دیکھا ہے، تو نے آج علی کو اس کیفیت میں دیکھا ہے؟ ابو درداد زہرا سے پوچھ، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن علی اس طرح خدا کی بارگاہ میں گریہ نہ کرتا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ حضرت زہرا کہتی ہے کہ علی خدا یہ تو روزانہ علی خدا کی بارگاہ میں علی کا یہی حال ہوتا ہے، علی کی یہی کیفیت ہوتی ہے، علی اسی طرح سے گریہ کرتے ہیں۔ تو جس کا امام ایسا ہو کہ جو معصوم ہے، عصمت کی منزل پر فائز ہے، جو گناہ سے دور ہے، جو گناہ کے قریب جا نہیں سکتا، جب وہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کرتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ عزیزوں یہ امیر المومنین کی زندگی صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ جس کا امام ایسا تو اس کے
پہنچانے والا کیسا متقی ہونا چاہیے، کیسا پرہیزگار ہونا چاہیے؟ تو پروردگار کہہ رہا پہلی بنیادی چیز تقوی اختیار کرو، تقوی کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ وَابْتُغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اس وسیلے کے بغیر انسان پہنچ نہیں سکتا خدا تک۔ اچھا وسیلہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو خدا تک پہنچا دے۔ وسیلہ وہی ہونا چاہیے نا جو خدا تک لے جائے، جو خدا تک پہنچا دے۔ ہر کس و ناقص کو تو وسیلہ نہیں بنا سکتے آپ کہ بھئی تجھے وسیلہ بنا لیں، تجھے وسیلہ بنا لیں، فلاں کو وسیلہ، فلاں کو وسیلہ، نہیں۔ وسیلہ تو وہی بن سکتا ہے جو خدا تک، خدا کو جانتا ہو، جو خدا کو پہچانتا ہو، جو خدا کی معرفت رکھتا ہو، وہی تو خدا تک لے کے جائے گا۔ آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور کسی سے کہے بھئی مجھے فلاں جگہ باندھی جانا ہے، آپ یہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے کہے مجھے باندھی جانا ہے، اور وہ کسی اور شہر سے یہاں بندہ آیا ہوا ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو راستے کا، تو آپ کو باندھی صحیح طرح بھیجے گا نہیں بھیجے گا؟ نہیں بھیج سکتا نا، کہ وہ مقامی نہیں ہے۔ وہ آپ کو کہے گا چلے جاؤ، اب جہاں آپ کی قسمت پہنچ گئے، یہ نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹے سے راستے کے لیے آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں جو راستہ جانتا ہے، جو راستے پہ صحیح چلانا جانتا ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں دنیا کے اندر۔ چھوٹے سے راستے کے لیے اس رہبر کا انتخاب کرتے ہو جو تمہیں صحیح منزل تک پہنچا دے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت کی منزل کے لیے اس کا انتخاب کرو جو خود گمراہ ہو، جو خود راستہ نہ جانتا ہو، جو خود نابینا ہو؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کو کسی اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے، اندھیرا گپ کو کمرے میں بند کر دیا جائے، کہا دروازے سے نکلو، کمرے سے باہر نکلو، کہ آپ کہو گے نکل سکتے ہو؟ نہیں نکل سکتے نا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کیسے نکلیں گے، ہمیں کیا معلوم نکلنے کا راستہ کون سا ہے، ہمیں کیا معلوم ہم باہر کیسے نکلیں، کیسے نجات پائیں؟ تو ایک انسان ایک کمرے سے نجات پانے کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت کی نجات چاہتا ہو اسے ایسا رہبر دے دیا جائے جو دنیا کے معاملات جانتا ہو نہ آخرت کے معاملات جانتا ہو؟ عزیزوں معلوم کامیاب نجات اس کو مل سکتی ہے جو اس معاملات کو جانتا ہے، جو خدا تک پہنچائے گا وہی تو لے کے جائے گا، جو خدا کی معرفت رکھتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے پیغمبر کی حدیث، خدا تک وہی لے کر جائے گا جو خدا تک راستہ جانتا ہوگا، جو خدا کی معرفت رکھتا ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی، یا تو خدا کو تو نے پہچانا ہے یا مجھ محمد نے پہچانا ہے۔ تو عزیزو پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو بہترین وسیلہ یا تو نبی کا وسیلہ ہے یا اس کے وسیع علی کا وسیلہ ہے۔ تو عزیزان محترم اس لیے ضروری ہے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ بعض حضرات ہمارے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ شیعہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ سنتے رہتے نا، بڑے فتوے لگتے ہیں ہم پر، کفر کے فتوے سارے ہمارے لیے بنے لگتا ہے۔ رسول سے مانگ لو تو شرک، نبی سے مانگ لو تو شرک، علی سے مانگ لو تو شرک، زہرا سے مانگ لو تو شرک، مشرک، سارے فتوے ہمارے لیے۔ اور پھر دلیل دیتے کہ میں قرآن میں کہاں لکھا ہے وسیلہ، قرآن سے ثابت کیجئے وسیلہ۔ ہر چیز قرآن سے مانگتے ہیں بڑے بڑے حافظ، یہ نہیں ہے بڑے بڑے حافظ قرآن۔ پروردگار معصوم کہہ رہے ربتا عن القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن پڑھنے والے بہت ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پڑھ لینا کافی تھوڑی ہے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھو۔ ہر چیز بھائی قرآن میں کہاں لکھا وسیلہ، قرآن سے بتائیے وسیلہ، قرآن سے ثابت کیجئے وسیلہ۔ اچھا 2 آیتیں پڑھوں، آیتیں بہت ہے، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک بار صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ جو حضرات کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، کہاں ہے قرآن میں وسیلہ؟ سورہ بقرہ کی ظاہراً 163ویں آیت ہے۔ جو حضرات وسیلے کے بارے میں پوچھتے ہیں قرآن میں وسیلہ کہاں ہے ثابت کیجئے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن میں سورہ بقرہ کی 163 یا 62ویں آیت ہے جس میں پروردگار وسیلے کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کاش وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، خدا کی مخالفت کی، خدا کی معصیت کی، کاش وہ گناہگار لوگ
ہمارے نبی کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرتے اور ہمارا نبی ان کے لیے استغفار کرتا تو ہم نبی کی دعا سے ان کی توبہ کو قبول کر لیتے. یہ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا نہیں کہہ رہا. اللہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار کہہ رہا ہے کاش وہ لوگ جن لوگوں نے نفس پر ظلم کیا، گناہ کیے، خدا کی مخالفت کی، اگر ہمارے نبی کے پاس، ہمارے حبیب کے پاس آ کر توبہ کر لیتے، ان کے پاس آ کر استغفار کرتے اور ہمارا نبی بھی ان کے لیے دعا کرتا، استغفار کرتا تو ہم ان کے گناہ کو بخش دیتا، ہم ان گناہ کو معاف کر دیتے. تو پروردگار کو کہنا چاہیے تھا کہ اے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو، گناہ میری بارگاہ میں کیا ہے، ذریعہ توبہ کا تمہیں بنا رہے ہیں، یہ تو شرک ہے. پروردگار تو کہنا اگر کرتے نبی کی بارگاہ میں، کاش یہ نبی کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے تو ہمارا نبی ان کے لیے توبہ کا استغفار کرتا، ہم گناہ بخش دیتے. ایک مثال یہ موجود ہے کہانی کا پروردگار نے کہ نبی کی بارگاہ کو آتے وسیلہ بناتے توبہ کا تو نبی کے صدقے میں خدا گناہ بخش دیتا. ایک وسیلہ یہ. دوسری آیت جناب ایوب کے یعقوب کے بیٹے کہ جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، جب وہ نادم ہوئے، باپ نے اتنا گریہ کیا، جب وہ نادم ہوئے تو اپنے بابا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا ابانا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا ذنوبنا. پروردگار نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، نبی کو کنویں میں ڈالنے والے استغفار خدا کے کرنے کے بجائے نبی کی بارگاہ میں آ کر کر رہے ہیں اے بابا ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے کیونکہ ہم نے خطا کی ہے، ہم خطا کار ہیں. تو جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم شرک کر رہے ہو، بلکہ یعقوب نے یہ کہا تھا بچوں میں تمہارے لیے ان قریب دعا کروں گا اور خدا بڑا بخشنے والا ہے. جناب یعقوب نے تو نہیں ٹوکا کہ تم کیسی مشرکانہ باتیں کر رہے ہو، کیسی شرک والی باتیں کرو، میں توبہ قبول کرنے والا کون ہوں؟ نبی کو تم نے کنویں میں ڈالا، اللہ کا نبی تھا، اللہ سے توبہ کرو. کہتے تھے جناب یعقوب کہ تم شرک کر رہے ہو، کہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے خدا سے دعا کروں گا اور میرا خدا بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ جب نبی کے ذریعے سے توبہ قبول کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. اگر ہم نبی کے ذریعے، علی کے ذریعے توبہ کرتے تو شرک کیسے ہو گیا؟ محترم، اور یہ جو باتیں کرنے والے نا مشرک، سب سے بڑے مشرک یہی ہے، سب سے بڑے مشرک. یہاں سے سفر شروع کرو، اس ہائی وے پہ چلے جاؤ، اس ہائی وے پہ یا اس ہائی وے پہ سارے مشرک کھل کر سامنے آ جائیں گے. جو شیعوں کو صبح سے شام تک درس دیتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، تو جو اللہ کے ولی سے مانگنے کو شرک کہے اور جب مدرسہ ملا بناتا ہے تو لوگوں سے چندہ مانگتا ہے کہ ان کے چندے کے بغیر مدرسہ بن نہیں سکتا، ان کے چندے کے بغیر مسجد بن نہیں سکتی. تو جو عام انسان کو وسیلہ بنا کر بھی مشرک نہ ہو تو جو علی کو وسیلہ بنائے وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیے گا، جاتے رہتے ہیں ڈبے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، خدا نے ان کی زندگی میں لکھ دیا، شرکی لکھ دیا، اگر یہ شرک ہے تو تم سے بڑا مشرک کون ہے پھر بھائی؟ بھائیزان محترم، اہل بیت سے مانگنا، اہل بیت کو وسیلہ قرار دینا، یہ عین عبادت ہے قرآن کے وسیلے سے. ان کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے بغیر دعا قبول نہیں کرتا خدا. خدا کی بات میں آداب دعا جو بتائے گا اس میں دعا میں یہی ہے کہ انسان پہلے خدا کی توحید کا اقرار کرے، خدا کی صفات کا واسطہ خدا کو دے، پھر اپنے گناہوں کا استغفار کرے اور استغفار کرنے کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں آل محمد کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے گا تو آل محمد کے صدقے میں خدا انسان کی دعا کو رد نہیں کرے گا. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. وسیلہ ہے، خدا نے خود وسیلہ اختیار کیا نہیں کیا؟ حدیث قدسی ہے یا نہیں ہے؟
پروردگار حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کہانی کا پروردگار نے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. وہ قادر مطلق ہے. پروردگار تو چیز پر قادر ہے نا, قدرت رکھتا ہے نا. قادر مطلق وہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر مطلق وہی ہے. اس کو کسی وسیلے کی ضرورت تھی؟ پروردگار اپنے آپ کو بغیر وسیلے کے پہچانوا لیتا ہے. پروردگار کے لیے کوئی ضرورت تھی کہ معرفت کے لیے فنا کو خلق کرے, فنا کو خلق کرے, فنا کو خلق کرے؟ تھی ضرورت؟ نہیں تھی. پروردگار نے بتایا حدیث قدسی کی ہے. پروردگار کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد علی کے نور کو خلق کیا. میں نے ان کے نور کو خلق کیا, پنجتن کے نور کو خلق کیا. تو عزیزان مطلب پروردگار عالم خود بتا رہا ہے. عزیزو بس یاد رکھیے گا, پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. میں نے ایک بڑی عجیب و غریب روایت پڑھی اور میں حیران رہ گیا. اس روایت کے راوی ہے جناب عبداللہ ابن مسعود, جو پیغمبر کے بڑے جلیل و قدر صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں, عبداللہ ابن مسعود. اور اس روایت کو نقل کیا سید رضی صاحب نہج البلاغہ نے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پیغمبر ختم ہوتا ہوئے کی بارگاہ میں گیا اور میں نے پیغمبر سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے حق دکھائیے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے حق دکھائیے تاکہ جب میں حق کو دیکھ لوں تو اس حق کے پیچھے چلوں, اس حق کے پیچھے چلوں تاکہ اس کی پیروی کروں, اس کے پیچھے چلوں. سوال کیا ہے؟ مجھے حق دکھائیے تاکہ میں اس کے پیچھے چلوں. رسول خدا نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا حق دیکھنا چاہتے ہو حجرے میں چلے جاؤ. اگر حق دیکھنا چاہتے ہو تو حجرے میں چلے جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جیسے میں حجرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے علی ابن ابی طالب کھڑے. میرے سامنے علی ابن ابی طالب کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. کہا سجود و رکوع میں علی مشغول تھے. نماز جب تمام ہوئی تو علی کو میں نے دیکھا کہ علی نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار میں تجھے تیرے مقرب اور محبوب بندے محمد جو تیرا نبی ہے اس کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ میرے ماننے والوں کے گناہوں کو بخش دے. کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب نماز ختم ہو گئی, علی نماز تمام کر چکے تو علی نے اپنے دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھا کے کہا یا خدا پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تیرے حبیب محمد کے صدقے میں جو تیرا برگزیدہ بندہ, جو تیرا نیک بندہ ہے, اس کے وسیلے سے میرے شیعوں کے, میرے ماننے والوں کی خطاؤں کو بخش دے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے. کہا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ میں نے باتیں سنی اور یہ سن کر نبی کے پاس آیا کہ نبی کو جا کر بتاؤں کہ علی آپ کے وسیلے سے دعا کر رہے تھے. کہ جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا رسول بھی نماز پڑھ رہے, عبادت کر رہے ہیں, اور جب نماز سے رسول فارغ ہوئے تو رسول خدا نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا پروردگار میں تجھے تیرے محبوب بندے اپنے وسیع علی ابن ابی طالب کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ میری امت کے لوگوں کے گناہ کو بخش دے. یعنی عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں میں نے دیکھا جب رسول نماز تمام کر چکے تو رسول کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کرتے بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ تجھے تیرے بندے علی کا واسطہ, تیرے محبوب بندے کا واسطہ, علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں میری امت کے گناہگاروں کو, ان کی خطاؤں کو بخش دے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے رسول کے جملے سنے تو میں گھبرا گیا, نزدیک تھا کہ خش آ جاتا مجھے. رسول آواز دے کر کہتے اے عبداللہ ابن مسعود کیا ایمان کا اقرار کرنے کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا کفر اختیار کرنا چاہتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے یا رسول اللہ خدا کی پناہ چاہتا ہوں, خدا کی پناہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ, لیکن میں حیران ہوں کہ جب میں علی کے پاس گیا تو علی آپ کا وسیلہ بنا کر آپ کا واسطہ دے کر دعا کر رہے تھے. جب آپ کے پاس آیا تو آپ علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے تھے. یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا علی
علی کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا، علی آپ کا واسطہ دے کر دعا کر رہے تھے، آپ علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا آپ دونوں کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود سن، کائنات کی خلقت سے 14,000 سال قبل اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تھا، جب کچھ نہیں تھا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سن، جب کچھ نہیں تھا، نہ ملک نہ فرشتے نہ تسبیح نہ تمجید نہ تحلیل، کچھ نہیں تھا، کائنات کی خلقت سے 14,000 سال قبل سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، اور پھر اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کر کے علی کے نور کو خلق کیا۔ اسی لیے کہا رسول نے انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہتے پیغمبر پھر علی کے نور کو شگافتہ کر کر خدا نے فاطمہ کے نور کو خلق کیا، حسن و حسین کے نور کو خلق کیا، اور جب یہ سارے نور خلق کر چکا تو پھر عبداللہ ابن مسعود سن، ہم اہل بیت کی عظمت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے کہ میرے نور کو شگافتہ کر کے خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ زمین اور آسمان پست ہیں، محمد ان دونوں سے افضل ہے۔ زمین اور آسمان پست ہیں، محمد دونوں سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے علی کے نور کو شگافتہ کر کر چاند اور سورج کو بنایا، چاند اور سورج کو خلق کیا۔ اور سننے عبداللہ ابن مسعود، چاند اور سورج پست ہیں، میرا بھائی علی افضل ہے، میرا بھائی علی دونوں سے افضل ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے نور کو شگافتہ کیا، اور حسن کے نور کو شگافتہ کرنے کے بعد اللہ نے لوح کرسی کو خلق کیا، لوح کرسی پست ہے، میرا بیٹا حسن ان دونوں سے افضل ہے۔ پھر حسین کے نور کو شگافتہ کر کر جنت اور حوروں کو خلق کیا، میرا نواسہ حسین افضل ہے، یہ جنت اور حوریں پست ہیں، میرا نواسہ حسین دونوں سے بلند ہے۔ پھر کہتے ہیں سنو عبداللہ ابن مسعود، پھر یکا یک آسمان پر تاریخی چھا گئی، مشرق کا مغرب اندھیرا چھا گیا، کسی کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اندھیرا چھا گیا۔ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی پروردگار اس اندھیرے کو تاریکی کو ختم کر دے، تو پروردگار نے ایک نور کو خلق کیا، ایک نور کو خلق کیا، اس نور سے دوسرے نور کو ملایا، اور اس نور کو اور اضافہ کیا اور اضافہ کیا، اور سن وہ نور میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ پھر پروردگار نے میری بیٹی کے نور سے اس پوری کائنات کو روشنی عطا کی، پوری کائنات کو نور عطا کیا۔ سن عبداللہ ابن مسعود، یہ جو پوری دنیا میں نور دیکھ رہا ہے یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے، اور یہ بھی سن لے یہ نور بس ہے، میری بیٹی فاطمہ افضل ہے۔ ایک بار مل کر صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ جناب زہرا کا مقام سمجھا، یہ کائنات میں جو نور ہے یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے، اور روایت میں یہاں تک بھی ہے زہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ خدا علی کے لیے فاطمہ کے نور کو 3 بار روشن کرتا تھا۔ علی کا نور یہ روایت میں موجود ہے کہ خدا فاطمہ کے نور کو روشن کرتا تھا علی کے لیے دن میں 3 بار۔ تو یہ کائنات میں جتنا نور میری بیٹی کا نور ہے، یہ نور پس ہے، میری بیٹی فاطمہ افضل ہے۔ پھر آخری جملہ کہتے پیغمبر عبداللہ ابن مسعود کا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ القی فی جہنم کل کفار و عنید، کہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ پروردگار کہہ رہا ہم ان دونوں کو اختیار دیں گے کہ یہ کفار کو اور اناد رکھنے
ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ پروردگار یہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی سورہ کاف کی؟ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے ہاں رسول اللہ میں نے پڑھی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہا کفار کو جہنم میں میں ڈالوں گا جنہوں نے دنیا میں میری نبوت کا انکار کیا، وہ کافر ہوئے، خدا مجھے اختیار دے گا کہ میں ان کافروں کو جہنم میں ڈالوں گا، اور جن لوگوں نے دنیا میں علی کی ولایت کا انکار کر کر دل میں بغض و انار رکھا، خدا علی کو یہ اختیار رکھے گا ان بغض و انار رکھنے والوں کو علی جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ اگر کوئی ہے تو اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ خدا نے انہیں وسیلہ قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلہ اتنا مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے جو خدا تک لے جائے، جو خدا تک لے جائے۔ اور کائنات میں کوئی گھرانہ لے آؤ، چیلنج کر رہا ہوں، ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، کائنات میں کوئی ایک گھرانہ لے آؤ جو گھرانہ فاطمہ جیسا گھرانہ ہو، لے آؤ ایسا گھرانہ اگر کوئی ہے۔ ہوں گے لوگ رسول کے مقرب ہوں گے، رسول کے بہت کچھ ہوں گے، لیکن حضرت زہرا جیسا خاندان کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی گھرانہ لے آؤ جس کی بیٹی کا باپ نبی ہو، شوہر وسیع ہو، بیٹے امام ہو، ہے کوئی خوش سیدہ نساء العالمین ہو، ایک ساقی کوثر ہو، ایک جنت کو تقسیم کرنے والا ہو، ایک سیدہ شباب اہل جنہ ہو، اور خود جنت میں عورتوں کی سردار ہو۔ چیلنج کر رہا ہوں کہ فاطمہ جناب زہرا جیسا خاندان لے آؤ کہ جو کائنات میں اتنا مقرب، اتنا مقدس، اتنا بلند خاندان ہو، تو جس بیوی کا مقام یہ ہو کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار، اس کا شوہر جنت تقسیم کرنے والا، بچے جنت، نوجوانوں نے جنت کے سردار، باپ حوض کوثر کا مالک ہے۔ تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس بیوی کا مقام یہ ہو، 2 ٹکے کا مولوی بیٹھ کر کہتا ہے آصف جلالی کہ فاطمہ خطا پر تھی، فاطمہ نے خطا کی تھی، مسئلہ جناب زہرا کا نہیں ہے، زہرا کی معرفت کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں ہے، فاطمہ کی معرفت کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ حلالی ہوگا تو فاطمہ کی عظمت کو جانے گا۔ عزیزوں، اور یہ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا، یہ روایتیں موجود ہیں ہمارے یہاں، روایت موجود ہے، کوئی ہم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کی ولادت پاک ہو۔ پیغمبر کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے، کوئی ہم اہل بیت سے، خاندان رسالت سے، اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا مگر جس کی ولادت پاک ہو، اور کوئی ہم سے بغض و دشمنی کر نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کی ولادت مشکوک ہو۔ اہل بیت سے دشمنی وہی رکھے گا جس کی ولادت مشکوک ہو۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، ہم نے تو ایک سوال اٹھایا ہے نا یہاں سے ممبر سے، تاریخ پڑھ لو اٹھا کر، جو تاریخ میں پیغمبر سے لے کر آخری امام تک اہل بیت کے مقابلے پہ آیا ان کا شجرہ ڈھونڈ لو، ان کا شجرہ ڈھونڈ لو۔ چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے اوپر جا کے مشکوکی نکلے گا، جو اہل بیت کے حدیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو خدا تک پہنچنے کے لیے۔ اب وسیلہ کس نے بتایا؟ پیغمبر نے بتایا۔ انسان کی خلقت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کی خلقت کا بنیادی مقصد خدا کی معرفت اور خدا تک پہنچنا۔ یاد رکھیے گا، ہماری اور آپ کی خلقت کا بنیادی مقصد یہ نہیں کہ دنیا میں صرف گم ہو جائیں، ہمیں خلق یہ کیا ہے کہ ہم خدا تک پہنچیں۔ اور خدا نے جو اہل بیت کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں، خدا نے کوئی قدرت اور طاقت دی ہے کہ یہ انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو اندھیرے سے نور کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ اہل بیت کو خدا نے صلاحیت دی ہے
صلاحیت ہے. کتنا ہی گناہگار کیوں نہ جو اہل بیت سے مس ہو جائے, جو اہل بیت سے وابستہ ہو جائے, جو اہل بیت کے نزدیک آ جائے, اہل بیت کا کام ہی یہی ہے کہ اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں. یہ اہل بیت کا کردار ہے. اور ایسا نہیں کہ تلوار کی زور پر جیسے لوگ لے کے آتے تھے اپنے حمایتی بنانے کے لیے. نہیں, اہل بیت نے اپنے کردار سے لوگوں کو مسخر کیا ہے. اہل بیت نے لوگوں کو کردار سے جذب کیا ہے. امام موسی کاظم کو زندان میں ڈالا تھا, نہیں ڈالا تھا. پھر ہارون رشید نے ایک عورت بھیجی تھی, نہیں بھیجی تھی, جو بدنام زمانہ عورت تھی اپنے زمانے کی, کہ جا کر کسی طرح اپنی طرف راغب کر. اور جب وہ گئی ہے زندان میں, بہت کوشش کی کہ امام کو متوجہ کرے, لیکن امام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. جب واپس پلٹ کے آئی ہے, روتی بھی آئی ہے اور ایمان لا چکی تھی. ہارون نے پوچھا, میں نے تو تجھے کسی اور کام سے بھیجا تھا, تو یہاں آ کر امام موسی کاظم کے فضائل بیان کر رہی ہے, آخر ہوا کیا؟ کہا میں نے تو دیکھا, اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اس کی زبان پر یہی جملہ تھا, سبوح قدوس سبوح قدوس. اس کے جملوں نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں اپنے گناہوں سے نجات پا کر اندھیروں سے نور کی طرف آ گئی ہوں. یہ صلاحیت خدا نے خاندان اہل بیت کو دی ہے کہ وہ نور کی طرف انسان کو لے آتے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہے کہ پروردگار جو اہل بیت کو بھیجا پستی سے بلندی کی طرف جانا ہے. عزیزو, ہماری خلقت کا بنیادی مقصد خدا تک پہنچنا ہے. اہل بیت کو وسیلہ بنایا خدا تک پہنچنے کے لیے, اور ہم نے دنیا کے اندر ہی اہل بیت کو الجھا دیا ہے. یہ نہیں ہے, اور کسی کو بری لگے تو بھیا معذرت. ہماری نظر میں اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ ہم نے اہل بیت کو صرف یہ مقام دے دیا, ان سے پلاٹ مانگ لو. یہ نہیں ہے, مولا پلاٹ دے دو, مولا گاڑی دے دو, مولا نوکری دے دو, مولا امتحان میں پاس کر دو, مولا بیٹی کے رشتے دے دو. ہے یہ نہیں ہے. اس سے زیادہ تو اہل بیت کو نہیں مانتے نا, پر لیتے رہو, اہل بیت یہ دے دو, یہ دے دو, یہ دے دو. خدا کی قسم یہ اہل بیت پر ظلم ہے, ظلم ہے. یہ اہل بیت اس لیے آئے تھے کہ ریڈیو کے رشتے مانگ لو, گاڑی مانگ لو, پلاٹ مانگ لو, اس لیے آئے تھے. نہیں, میں مانگنے کا انکار نہیں کر رہا, کوئی فتویٰ لگا دے مجھ پر کہ مولانا نے کہا کہ اہل بیت سے نہیں مانگو. ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے, ان کے وسیلے سے اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے. لیکن اہل بیت کے مقام کو اتنا تو نہ گراؤ نا کہ ان سے پلاٹ مانگ لو, نوکری مانگ لو, رشتے مانگ لو. میں تو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی جا کر جناب سلمان کے روزے پہ دعا کرو تو یہ سلمان بھی دے دیں گے. ابو ذر کے روزے پہ دعا کرو, ابو ذر بھی یہ دے دے گا. ابو ذر, سلمان, مقداد کا مقام تو بہت بڑا ہے. میں نے علماء سے سنا ہے اگر کسی کے ماں باپ متقی پرہیزگار ہو, ان کے دل میں علی کی ولایت ہو, وہ مر جائیں اور بچہ ان کی قبر پر جا کر دعا کرے تو خدا ماں باپ کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ تو ماں باپ کی قبر سے بھی مل جائے گا بھائی. تم نے کبھی آزمایا نہیں نا, آج آزما لینا. معصوم کی حدیث بھی ہے, علماء سے میں نے سنا بھی ہے کہ جب پریشان ہو نا ماں باپ کی قبر پہ جا کر دعا کرنا, پروردگار میرے ماں باپ کا واسطہ تجھے, میری مشکل کو حل کر دے, میری پریشانی کو دور کر دے, میری حاجت پوری کر دے, پروردگار کر دے گا. تو جو اس حاجت کے لیے پروردگار نے ماں باپ کو رکھ دیا, اس سمے سب مار ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, کتنے صحابی بھرے پڑے ہیں جن کے وسیلے سے مانگو تو مل جائے گا. تو ہم نے اہل بیت کے مقام کو گرایا نہیں گرایا, یہ تو یہاں سے بھی مل جائے گا. اہل بیت کا مقام یہ نہیں ہے کہ ان سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگو. اللہ نے اہل بیت کو بھیجا تھا پستی سے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے. اہل بیت سے ان کے مقام, ان کی عظمت, ان کی حیثیت کے مطابق مانگو. اہل بیت کو جب بھی وسیلہ بناؤ تو یہی دعا کرنا, پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں, جب تک دنیا میں زندہ ہوں علی کی محبت پر باقی رہوں, علی کی محبت کے ساتھ جاؤں. پروردگار جب دنیا سے جاؤں تو اس کی محبت میں جب محشور ہوں تو علی کے ساتھ محشور ہوں. ان کے اختیارات سے دنیا میں تھوڑی ہے بھائی, ان سے تو وہاں کی چیزیں مانگو کہ پروردگار قیامت کے دن جب علی علم لے کر چل رہے ہوں رسول کے آگے آگے, تو میں تجھے علی کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں, میں بھی علی کے پیچھے پیچھے ہوں. جب حوض کوثر پر میرا نبی انتظار کر رہا ہو, پروردگار تجھے زہرا کی عظمت کا
مجھے حوض کوثر پر پہنچا دے. یہ مقام ہے ان کا. ان سے تو وہاں کی مانگو بھائی, پلاٹ تو یہی مل جائیں گے. چھوٹے موٹے چلے جانا, کسی مومن ہے نا اس کی قبر پہ چلے جانا, مل جائیں گے. اہل بیت لے کے آئے خدا تک لے جانے کے لیے. وہ مقام اہل بیت کا ہم نیچے لے آئے, مقام اہل بیت. یہ زیادتی ہے. تو عزیزو آپ سنیے آخری حدیث. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت باب اللہ, انت طریق الی اللہ, انت النبأ العظیم, انت صراط المستقیم. علی کیا ہے؟ راستہ بتا رہے وسیلے کا. پیغمبر فرماتے لوگوں علی کون ہے؟ علی کا مقام کیا ہے؟ علی انت باب اللہ, تو اللہ کا دروازہ ہے. علی تو اللہ کا دروازہ ہے. انت طریق الی اللہ, علی تو وہ راستہ ہے, تو وہ شارع ہے جو انسان کو خدا تک لے جاتی ہے. علی باب اللہ, علی طریق اللہ. کہاں تک پہنچنا؟ خدا تک پہنچنا. رسول کہہ رہے ہیں اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. علی کے در پر آئے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اور تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, دوسرے لوگوں کے عقائد پڑھ لو کہ جن لوگوں نے علی کو چھوڑ کر خدا بنایا تھا, خدا تلاش کیا تھا, تو کیسا خدا بنایا انہوں نے یہی تو خدا بنایا. بعض لوگوں کے عقائد ہیں جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا, علی کو چھوڑا, انہوں نے خدا کا تصور یہ بنا لیا کہ قیامت کا دن ہوگا, خدا کرسی پر بیٹھا ہوگا, لوگوں کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا. جہنم کہہ رہی ہے حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید. جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو خدا کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد جہنم میں ڈالے گا. جہنم کا پیٹ بھر جائے گا. تو جنہوں نے علی کو چھوڑ کر خدا بنائے تھے ان کا خدا ایسا ہی ہو سکتا ہے. جس نے علی سے خدا لیا تھا تو علی نے بتا دیا تھا پروردگار میری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا خالق ہے, میں تیری مخلوق ہوں. پروردگار تو ویسا ہے جیسے علی چاہتا تھا, مجھے ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. جس نے علی کا دامن پکڑا, رسول کہہ رہے ہیں انت باب اللہ, تو اللہ کا دروازہ ہے. جو اس دروازے سے جائے گا وہی خدا تک پہنچے گا. جو اس دروازے سے جائے گا. ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہو, ہم تو کہتے ہو کہ شیعوں کی توحید صحیح نہیں ہے, شیعوں کی توحید کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں سارے مسالک کے لوگوں کو, خدا کی قسم لے آؤ توحید کا وہ تصور جو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے نے علی نے دیا ہے. میں تو کھلے انداز میں منبر پہ چیلنج کر رہا ہوں, جاری ہے پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں. لے آؤ جو ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, لے آؤ ایسا توحید کا تصور جو نہج البلاغہ میں علی نے دیا ہے. شیعوں کو کہتے ہو شیعہ شرک کرتے ہیں. جس کا جتنا علی پاکیزہ ہے, جتنا علی پاکیزہ ہے, جتنا علی بلند ہے, اتنا ہی پاکیزہ علی کا مکتب تشیع بھی ہے. ہمارا شرک سے کیا کام ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ چند ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گئے ہیں, ہم دوسروں کی بات کریں گے تو اپنی کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ہمارے یہاں سے پیدا ہو گئے نا جو علی کو جل جلالہ, علی کو اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا چہرہ خراب کرتے ہو تشیع کا. ان کفریات سے تشیع کا تعلق نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں MI6 کے لوگ ہیں, پتہ نہیں کس کس کے لوگ ہیں جو میدان میں آئے ہوئے, آج کل بھی آئے ہوئے ہیں. ہے یہ نہیں ہے؟ کیوں کہ پوری دنیا میں جب ساری طاقتیں ناکام ہو گئیں, جب پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا استعمار, ساری طاقتیں بلین ڈالر ضائع ہو گئے, تشیع کو ختم نہیں کر سکے تو کیا کرے؟ تشیع میں سے فتنہ اٹھاؤ, ایسی ابا کبا پہنا کر بھیج دو, شیروانی ٹوپی بنا کر بھیج دو تاکہ ان کے عقائد کو خراب کریں. خدا کی قسم عقائد مولوی نہیں بناتا, عقیدہ ہمارا وہی ہے جو علی ابن ابی طالب کا ہے.
کربلا میں حسین نے سجدے میں سر کٹا کر تفسیر کر دی. ہمیں کہتا ہوں ہو گئے ہمارے بچوں جوانوں کہتا ہوں سادہ مت بنو. ایسے لوگ آ گئے میدان میں آئے بڑی بڑی فیکٹریاں کھل گئی ہیں کمپنیاں کھل گئی ہیں. اسی ابا کبا میں بھی دھوکہ مت کھانا. معیار ابا کبا تھوڑی ہے بھائی. معیار ٹوپی شیروانی ہے کیا؟ تو پتہ نہیں تمہیں اگر یہی ٹوپیاں ماما شیروانی معیار ہو تو وہ کوفے والوں نے تو دھوکہ کھایا تھا. ابن زیاد جب کالا ماما لگا کے آیا تھا تو کوفی نے کہا تھا کہ مولا آ گئے. جب نکلے تو کون نکلا مامے میں سے؟ تو امامہ ابا کبا دے کر دھوکہ مت کھانا، کیونکہ تمہارے لیے کربلا نے ساری چیزوں کو واضح کر دیا. ہر چیز کا چہرہ نورانی کر دیا کربلا میں. حسین نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر تشیع کے چہرے کو نکھار کر رکھ دیا. مت ہو اتنا سادہ. علی کا چاہنے والا سادہ نہیں ہوتا. علی کا چاہنے والا بڑا زیرک ہوتا ہے. معاملہ فہم ہوتا ہے کہ کاروائی کہاں سے ہو رہی ہے. یہ سارے آج ہی پیدا ہو گئے اور پھر کہتے ہیں مولوی مقصر.